السلام علیکم۔ آج ایک بھائی سے بات ہوئی کہ بزنس کرتے ہیں، کہنے لگے کہ 10 سال پہلے جو کپڑا ہم 500 روپے میں لیتے تھے، آج وہی کپڑا ہم 1400 روپے میں لے رہے ہیں۔ اور جب ہم 500 روپے میں لیتے تھے تو ہم مارجن رکھتے تھے 150 روپیہ، لیکن آج ہم 1400 روپے میں لے رہے ہیں، 1500 روپے میں وہی کپڑا لے رہے ہیں، لیکن مارجن رکھ رہے ہیں 100 روپی۔ اور اس کا سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ عوام میں تو قوت خرید ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے مہنگے کپڑے خرید سکے 20,000 روپے کی سیلری میں۔ اور باقی آپ دیکھ لیں کہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئی، یعنی کہ ہم جو بزنس مین ہیں ہماری جیبوں سے پیسہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر 3 سال بعد ہماری حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں، ہر 4 سال بعد ہماری حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں، اگلی آنے والی حکومتیں مزید مہنگائی کرتی ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کو کنٹرول کیسے کریں۔ دنیا کے باقی ترقی یافتہ ممالک دیکھ لیں کیسے انہوں نے پرائس کنٹرول رکھی ہوئی ہے، حکومتیں چینج ہوں نہ ہوں ان کا وہ جو پرائس مینٹین سسٹم ہے وہ چینج نہیں ہوتا ہے، وہ سٹیبل رہتا ہے ہمیشہ۔ کوئی ہلکا پھلکا پرائس ہائک ہو جائے تو وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ہو جائے ٹھیک ہے، جو عوام پہ برڈن نہ ڈالے تو ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، پچھلے زیادہ نہ جائیں 25 سال دیکھ لیں آپ، 25-30 سال دیکھ لیں آپ، کبھی عوام آٹے کی لائنوں میں لگ رہی ہے، کبھی عوام چینی کی لائنوں میں لگ رہی ہے، کبھی عوام پیٹرول کی لائنوں میں لگ رہی ہے، کبھی عوام گیس کی لائنوں میں لگ رہی ہے، کبھی عوام یہاں تو کون کون سی بات بندہ بولے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ حکومتیں ہر 4 سال بعد جو لائی جاتی ہیں، 3 سال بعد لائی جاتی ہیں، 5 سال بعد جو لائی جاتی ہیں، کیا یہ صرف اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے لائی جاتی ہیں؟ کیا یہ صرف اس ملک کی غریب عوام کے جیبوں سے انفلیشن کے نام پر، ڈالر پرائس ہائک کے نام پر پیسہ نکالنے کے لیے لائی جاتی ہیں؟ کیا اس پیپل آف پاکستان کے ساتھ یا ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، یا ان کو سہولتیں خریدنے کا کوئی حق نہیں ہے، یا ان کو اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے شوق نہیں ہے، دل نہیں کرتا ان کو، یا یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ یہ سہولتیں خرید سکیں؟ صرف رولنگ ایلیٹ جو ہے نا وہ سب کچھ کر سکتی ہے، وہ اے سی کے محلوں میں بیٹھ سکتی ہے، اے سی کے کمروں میں بیٹھ سکتی ہے، اے سی والے پیلسز میں بیٹھ سکتی ہے اس گرمی اور ہیٹ میں، لیکن عام 23 کروڑ 50 لاکھ 22 کروڑ 50 لاکھ 22 کروڑ 90 لاکھ لوگوں کی کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے، کوئی بس ہمارا داؤ کیسے لگ جائے کہ بس ہم ہاتھ صاف کر لیں یہی باری ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا باقی جو اس ملک کے تحفظ کرنے والے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نہیں معلوم کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو چیزوں کو فکس کریں انسٹیڈ آف کہ وہ ورس کی طرف چلی جائے، پھر پچھتاوے کا فائدہ نہیں ہوتا جب باتیں ہاتھ سے نکل جائیں۔ تو آپ نے جابس کون سی پیدا کی ہیں کہ آپ یہ بات کہیں کہ کمائیں نہ؟ پہلے آپ جابس پیدا کریں، پھر لوگوں کو جابس پہ لگائیں، پھر لوگ کمائیں نہ یا نہ کما سکیں تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ یار تم کیوں نہیں کما رہے ہو۔ لیکن آپ جابس پیدا نہ کریں، کرپشن آپ کی ختم نہ ہو، اور لوگوں کو کہیں آپ کہ کمائیں نہ، کہاں سے کمائیں؟ آپ جنگل میں آپ چھوڑ دیں کسی بندے کو، وہ کیسے کمائے گا؟ نہ اس کے پاس کولاڑا ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور اکوپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس گرمی میں نہ اس کے پاس پانی ہے، نہ اس کے پاس خوراک ہے، نہ اس کے پاس فوڈ ہے، تو وہ کیسے کمائے گا؟ بتائیں نا۔ اور آپ نے یہ چیزیں یہ پرووائڈ کس نے کرنی ہے؟ یہ گورنمنٹ نے کرنی ہے۔ وہ نہتا ہے، وہ غریب ہے، وہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس سورسز نہیں ہیں، اس کے پاس اسٹیبل ہونے کے لیے، اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ذرائع نہیں ہیں۔ اکوپمنٹ ہوں گے تو وہ آگے چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو روزگار پیدا کریں، روزگار پیدا کیے بنا، جابس پیدا کیے بنا، بزنس ڈیولپ کیے بنا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ پیپر منی جو ہوتی ہے وہ جسٹ پیس آف پیپر ہے، جنک ہے۔ چونکہ دنیا سا میرا جانا معاشی نظام کے ہاتھوں جکڑی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے پیپر کو خدا بنا لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پیپر منی سب کچھ ہے، پیپر منی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں بیسک جو چیزیں وہ ایسٹس ہیں، ایسٹس نہیں بنائیں گے، ذرائع انکم نہیں بنائیں گے تو پیپر منی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اب میں پہلے بھی آپ کو ایگزامپل دے چکا ہوں کہ WW1 WW2 کے بعد جب جرمنی میں ڈیفیٹ ہوئی جرمنی کی، تو انہوں نے پیپر کرنسی جو ہے
عوام نے وہ انگیٹھیوں میں جلائی، کیونکہ وہ اس سے مل کچھ نہیں رہا تھا۔ بوری بھر کے لے جائیں تو ایک بریڈ کا جو ہے پیس وہ پیکٹ ملتا تھا۔ آج سری لنکا کی سچویشن دیکھ لیں کہ ان کی اکانومی کیسے فلاپ ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ پریزیڈنٹ صاحب پرنس بن کے بیٹھے رہے اپنے پیلس میں، میرے پاس تو لگژری گاڑیاں سب کچھ کھڑا ہے، میرا نظام چل رہا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس دولت ہے، کس کام آیا صاحب؟ اگر عوام کی حالت یہ ہو جائے اور خوش آمد درباری کہیں ویل ڈن جی بادشاہ سلامت، ویل ڈن جی پریزیڈنٹ صاحب، ایوری تھنگ از گڈ، سب اچھے کی آواز چل رہی ہے، تو یہ سب اچھے کی آواز کب تک چلے گی؟ تو جب پتہ چلتا ہے کہ عوام کے کیا حالات ہو چکے ہیں تو گیم ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے، پھر پریزیڈنٹ صاحب کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اپنے ملک کی اکانومی کو بیسٹ بنانے کے لیے بہت سخت اصلاحات کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بینکرپسی سے بچ جائیں، ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائیں۔ لیکن یہ بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم لون لے کے انسٹنٹ ریلیف دے دیں، یا ہم لون لے کے اپنے ملک کو بینکرپسی سے بچا لیں۔ یہ بھی کوئی حل نہیں ہے پرابلم کا۔ لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے کہ بزنسز ڈیولپ کیے جائیں، اکانومی کو اسٹرینتھن اور اسٹیبل کیا جائے، اور ایکسپورٹ میں اضافہ کیا جائے۔ ایکسپورٹ میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں کہ لوکل لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو ترستے رہیں اور آپ ایکسپورٹ بڑھا کے جو ہے نا وہ ریونیو جنریٹ کرتے رہیں۔ آپ ایکسپورٹ کریں، ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے، لیکن لوکل لوگوں کی نیڈز بھی پوری ہونی چاہیے۔ پھر کرنسی کی اسٹیبلٹی بھی رہنی چاہیے کہ اگر ایک چیز آپ ڈالرز میں باہر بیچ رہے ہیں تو وہی چیز اپنی عوام کو روپی میں ملے، تاکہ عوام ان بیسک سہولتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ آپ ایئر کنڈیشن بیچ رہے ہیں، آپ ریفریجریٹر فریج بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے بیچیں، کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ $2000 میں بیچ رہے ہیں، یا $2500 میں بیچ رہے ہیں، یا $3000 میں بیچ رہے ہیں، یا $8000 میں بیچ رہے ہیں، نو ون ہیز اینی کنسرن۔ لیکن پیپل آف پاکستان کو وہی فریج، وہی ایئر کنڈیشن $2200 میں ملنا چاہیے، جس $2200 میں آپ وہاں بیچ رہے ہیں۔ جس $8000 میں آپ وہاں بیچ رہے ہیں، وہاں کی لوکل کرنسی کی ویلیو کے مطابق، یعنی کہ $8000 کا بیچ رہے ہیں، وہی $8000 کا ملنا چاہیے ادھر، پھر کنٹری اسٹیبل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ہر چیز ڈالر کی پرائس کے مطابق کی جا رہی ہے، تو پھر سیلریز بھی اور انکم بھی اور ویلفیئر بھی ڈالر کے مطابق کریں نا۔ حکومت ہماری قرض لے کے ملک چلاتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو قرض لے کر ملک چلانے والی حکومت عوام کو ریلیف کیسے دے سکتی ہے؟ 75 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے کسی ایک کو بھی خیال نہیں آیا کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو یا ہم اپنے ملک کو بہتری کی طرف کیسے لائیں گے۔ یہ جو درباری ہوتے ہیں نا، اہلوں کی ٹولہ جو ہوتا ہے، یہ بادشاہ سلامت کو کہتے ہیں سب ویل ڈن ہے، اور بادشاہ سلامت مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اب کیا ہو سکتا ہے، ویل ڈن ہے۔ یہ تو وہ بندہ جانتا ہے جو گراؤنڈ ریالٹی جانتا ہے، جس کو معلوم ہے کہ عوام کس کرائسس سے گزر رہی ہے، ملک کن پرابلمس کا شکار ہے۔ یہ وہ بندہ ٹیکل کر سکتا ہے ہر چیز کو۔ پھر وہ درباریوں کو چپ کرا دیتا ہے کہ نہیں، یو آر رانگ، تمہاری انفارمیشن غلط ہے، یا وہ اسی وقت فون پک اپ کر کے کال کرتا ہے کہ ہاں بھائی یہ فلانے علاقے کا ایم این اے ہے، منسٹر ہے، ایم پی اے ہے، سینیٹر ہے، گورنر ہے، بتاؤ اس کے علاقے کی سچویشن۔ عوام سے پوچھتا ہے اس کے علاقے کی کیا سچویشن ہے، پھر پتہ چلتا ہے کتنا پانی میں بول رہا ہے بندہ، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ لاسٹ 75 ایئرس دیکھ لیں، ہماری سوچ کیا ہے؟ بس کوئی ایم این اے بن گیا، بس سڑک بنا دی، کوئی ایم این اے بن گیا، کوئی کھمبے لگوا دیے، کوئی ایم این اے بن گیا، کوئی نالیاں بنوا دی، کوئی ایم این اے بن گیا، کوئی یہ کام کروا دیا۔ یار جابس پیدا کرو، یہ لوگ خود ڈیولپ کر لیں گے اپنے ملک کو، پیسہ ہوگا تو۔ پیسہ ہوگا تو سہولیات بھی خود خرید لیں گے، ڈیولپ بھی خود کر لیں گے، لیکن جابس کریٹ نہیں کریں گے تو نہیں چل سکے گا، کچھ بھی نہیں چل سکے گا، بہتری نہیں ہو سکے گی، اور کنٹری کی اکانومی اسٹیبلٹی کی طرف نہیں آئے گی۔